محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 7 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 13 میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنین کا قول تو صرف یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو کیا قول ہے مومنین کا؟ وہ قول یہ ہے ان یقولوا، کہ وہ یوں کہہ دیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اطاعت کریں گے، یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ہم نے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یعنی پچھلی آیت کا مطلب کیا ہوا کہ مومنین کا قول جب کہ ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کی نیت سے، تو ان کا قول تو صرف یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، یعنی سمعنا وَأَطَعْنَا، وہ یوں کہتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، خشیت رکھے گا اللہ تعالیٰ کی، وَيَتَّقِهِ، اصل میں تھا یتقیہ، یتقی کا معنی وہ ڈرے گا ہی اس اللہ سے۔ تو فعل کی جہاں بھی صورت بن رہی ہوتی ہے نا، فعل، تو اس کو فعلی پڑھنا بھی جائز ہے، تو یتقیہ کو یتقی پڑھا گیا ہے یہاں پہ۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، تقوی اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خشیت کسی کی عظمت کی وجہ سے جو آپ کو اس کا خوف ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے نا، ایک بڑے منصب والا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کو کوئی سزا نہیں دینی، لیکن اس کا ایک روب ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے، اس کی وجہ سے جو ایک انسانوں کے دل میں اس اللہ کی عظمت کا خوف ہوتا ہے، اس کو خشیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب، اصل مطلب ہے اس کا بچنا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسم اٹھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، یمین کی جمع ایمان، اپنی قسموں کی مضبوط قسم۔ جہد اصل میں کہتے ہیں مشقت کو، جد و جہد کا لفظ ہے نا، جس کو اردو میں جد و جہد کہتے ہیں، اصل میں تھا یہ جدن و جہدن، یوں لکھا جاتا تھا۔ جد بھی کہتے ہیں جس میں آپ کسی کام کے کرنے میں سیریس ہوں، سنجیدگی سے کوئی کام کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے جو کام سنجیدگی سے کیا جاتا ہے وہ محنت سے کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت، جیسے طلاق کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، تو وہاں بھی جد کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کا مذاق بھی جد ہی ہے۔ تو جد، یہ لفظ تھا جد و جہد، جدن و جہدن، جہد کا معنی بھی مشقت، تو کہتے ہیں نا بڑی جد و جہد کے ساتھ یہ کام کیا، تو جہد بھی مشقت کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں لکھا جاتا تھا جدن و جہدن، تو اردو میں جب یہ اس طرح لکھا جانے لگا تو اردو والوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جد و جہد، تو اب جد و جہد ہی پڑھا جاتا ہے۔ کوئی لفظ اگر کسی زبان میں جانے کے بعد اس کے پروننسیشن چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر زبان کسی بھی دوسرے جب زبان سے کوئی لفظ اپنی زبان میں شامل کرتی ہے نا، تو اس کو کاٹ چھاٹ کے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے۔ جیسے پیٹرول کا لفظ ہے، اب انگلش میں تو پیٹرول کہا جاتا ہے لیکن اردو میں پیٹرول ہے، تو مہینوں کے نام بھی ایسے ہی ہیں۔ جنوری ہے، انگلش میں اس کی پروننسیشن تھوڑی مختلف ہے، عربی میں اور مختلف ہے۔ عربی میں اگست کو اغسطس کہتے ہیں، ٹیلی ویژن کو تلفزیون کہتے ہیں۔ تو ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، جب بھی وہ کسی دوسری زبان سے کوئی لفظ لیتی ہے تو کاٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے اس کو اپنے اندر سموتی ہے وہ، تو ایسے ہی نہیں لے لیتی، کیونکہ ہر زبان کے ایک اپنے انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اور تلفظ کی ادائیگی کا۔ تو اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں کچھ اور تھے، اردو میں آ کے کچھ اور بن گئے۔ تو لفظ تھا جدن و جہدن، تو پھر پڑھا جانے لگا جد و جہد۔ یہ اتنی ڈیٹیل میں نے جہد کا لفظ سمجھانے کے لیے، جہدن بھی ہے جہدن بھی ہے۔
تو اقسموا باللہ جہد ایمانہم، تو جہد کوشش کو کہتے ہیں، یعنی قسموں کی کوشش. کیا مطلب؟ محنت کر کے قسم اٹھاتے تھے. تو محنت کر کے جب قسم اٹھاتا ہے تو بڑی مضبوط قسم کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی تکلف کر کے قسم اٹھانا. تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی، اپنی قسموں میں سے جو مضبوط قسم کی قسم تھی نا، وہ والی قسم اٹھائی تھی انہوں نے. وہ کیا قسم تھی؟ کہ لئن امرتہم، کہ اے نبی اگر آپ نے ان کو حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، تو یہ ضرور بھی ضرور نکلیں گے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں مت اٹھاؤ. طاعۃ معروفۃ، اطاعت کا سب کو پتہ ہے، یعنی طاعت جو ہے نا تمہاری، یعنی طاعتکم تھا اصل میں، تمہاری اطاعت ہے. معروفۃ، وہ معروف چیز ہے، سب کو پتہ ہے تم کتنے اطاعت گزارو. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پس اگر تم نے اعراض کیا، فإنما علیہ، تو بے شک رسول پر تو صرف ما، وہ ذمہ داری ہے، حمل، جو ان پہ ڈالی گئی ہے. حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا. حمل یحمل تحمیلاً کا معنی کسی پہ بوجھ ڈالنا. تو حمل بوجھ ڈالا گیا جس کے اوپر، تو یعنی حملہ کا مطلب بوجھ، پیسو وائس ہے، یہ فعل مجہول ہے. فإنما علیہ ما حمل، تو بے شک پیغمبر پر تو وہ ذمہ داری ہے، حمل، جو ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے. وعلیکم، اور تم پر جو ذمہ داری ہے، ما، وہ ہے، حملتم، جو بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے، یعنی تمہارا بوجھ تمہارے کندھوں پر، پیغمبر کا بوجھ پیغمبر کے کندھوں پر. وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول پر، الا، مگر، البلاغ المبین، واضح طور پر بلاغ یعنی پہنچا دینا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو خلافت دے گا، جانشین بنا دے گا زمین میں، یعنی حکومت دے دے گا. استخلاف کا معنی ہوتا ہے خلف، جو آپ کے بعد ہوتا ہے، آپ کا نائب ہوتا ہے. استخلاف نائب بنا دینا. سینتا طلب کے لیے ہے نا، تو نیابت چاہنا کسی سے. تو لام تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ان کو خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا. جو بادشاہ ہے یا جو بھی حاکم ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کے حکام کو زمین پہ نافذ کرتا ہے، اس لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. مراد اس سے حکومت ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت دے گا. اس لیے اس کا ترجمہ آسان جو کیا جاتا ہے وہی حکومت سے، کہ اللہ ان کو ضرور بھی ضرور حکومت دے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اللہ نے حکومت دی ان لوگوں کو جو پہلے گزر چکے تھے، یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور بھی ضرور اللہ ٹھکانہ دے گا ان کے لیے، دینہم، ان کے دین کو، یعنی ان کے دین کو زمین میں ٹھکانہ دے دے گا. مکّنَ یمکّنُ، تمکیناً کا معنی ٹھکانہ دینا، کسی کو قدرت دینا. تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن میں ہے نا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو ایسے ٹھکانے دیے جو تمہیں نہیں دیے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ ان کو ضرور بھی ضرور ان کے لیے ٹھکانہ دے گا، دینہم، ان کے دین کو، یعنی ان کے دین کو زمین میں نافذ کر دے گا. وہ دین، الذی، وہ دین، ارتضی لہم، جس دین کے لیے، جس دین پر اللہ ان کے لیے راضی ہے. ارتضا، رضی یرضا، باب افتعال، تو ارتضا بن جائے گا. یعنی اللہ جس دین کو ان کے لیے، جس اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے، اس دین کو زمین میں مضبوط ٹھکانہ دے دے گا، یعنی اسلام کو. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ ان کو تبدیل کر دے گا ضرور بھی ضرور. مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے خوف کے بعد، امناً، امن سے. ان کو تبدیل کرنے کا مطلب ان کی حالت کو اللہ تبدیل کر دے گا. جو خوف کی حالت ہے اس کو امن سے بدل دے گا. یعبدوننی، یہ پھر میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا، یعنی یہاں کفر کا مطلب ناشکری،
بعد ذالک اس نظام کے نافذ ہونے کے بعد، زمین میں حکومت کے قائم ہونے کے بعد بھی جو ناشکری کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں فاسق۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز گمان مت کر اے مخاطب، تو ہرگز گمان مت کر ان لوگوں کو جو کافر ہیں، کیا گمان مت کر، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں ہرا سکتے ہیں، یعنی اللہ کو۔ اعجاز کا معنی ہوتا ہے ہرا دینا، معجزے کو بھی معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے، سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک محیر العقل کام ہوا ہے، سامنے والا عاجز آ جاتا ہے اس کے سامنے۔ اے مخاطب، تو ہرگز گمان مت کر کافروں کو کہ وہ اللہ کو زمین میں ہرا دیں گے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہمارا رکوع لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نور کا رکوع نمبر 8 اور 14، اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے اس رکوع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے اور بتایا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، منافق لوگ، کہ وہ اسلام کو اوپر سے فالو کرتے ہیں اور اپنے مفاد کی حد تک فالو کرتے ہیں۔ جب ان کے حق میں، ان کے فیور میں کوئی بات جائے گی تو مسلم ہو جاتے ہیں اور نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور جب ان کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے۔ تو یہ تو منافقین کا حال تھا۔ کامل مومن کیسے ہوتے ہیں، اس رکوع میں اللہ ان کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، کہ مومنین کا قول تو صرف یہی ہوتا ہے، یعنی ان کو تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی ہے۔ کب؟ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہتے ہیں، یقولوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کی، یعنی کر لی ہم نے اطاعت، کریں گے تو فیوچر میں، لیکن تعبیر ماضی سے، تاکہ یقینی ہو کہ بھائی بس کر لی، چاہے وہ ہمارے اگینسٹ جا رہا ہو یا ہمارے فیور میں جا رہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں اصل کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی عظمت سے بھی ڈرے گا اور پھر تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں اصل کامیاب ہونے والے۔ پھر اللہ دوبارہ منافقین کی بات بیان کرتے ہیں کہ منافقین کے اگینسٹ جب کوئی حکم جاتا ہے تو وہ فالو نہیں کرتے۔ تو انہی احکام میں ایک سخت حکم یہ تھا کہ جہاد کا حکم، جب بھی جہاد کا حکم آتا نا تو یہ مصیبت میں پڑ جاتے، اور کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دینا چاہتا ہے، کبھی کیا کہتے، جو غزوہ احد میں پوری ڈیٹیل گزر چکی ہے، اور بھی جنگوں میں ایسا ہی ہوتا۔ تو اس لیے اچھا باتیں بہت بڑی بڑی کیا کرتے تھے کہ کیونکہ منافقین کے راز فاش ہونے لگتے تھے نا جب اطاعت میں پیچھے ہوتے تھے، تو جو تھوڑے بہت بھی ان کے اگینسٹ شریعت کے حکام جاتے تھے اس میں شریعت کو فالو نہیں کرتے تھے، لیکن جب پکڑے جاتے تو کہتے بھائی ہم تو جہاد کریں گے، اگر ہمیں تو آپ گردن، جیسے آج بھی دیکھا ہے نا کہ ایک آدمی مان نہیں رہا ہوتا آپ کی، لیکن جب آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی آپ کی خاطر تو میں جان دے سکتا ہوں، میں تو آپ کی خاطر گردن کٹا سکتا ہوں۔ منافقین بھی ایسی باتیں کرتے تھے، تو مضبوط قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زبردست قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، کہ اے نبی اگر آپ نے ان کو حکم دیا نا جہاد کا تو یہ ضرور نکلیں گے۔ ایسی قسمیں یہ اٹھایا کرتے تھے کہ آپ نماز روزے کی بات کرتے ہیں، ہم تو گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں مت اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت جو ہے نا وہ پہلے سے پتہ ہے، یعنی ہمیں 20 موقعوں پہ تمہیں آزمایا ہے اور اس میں تمہاری جو اطاعت سامنے آئی ہے نا، تو اس اطاعت کو جو ہم نے دیکھا ہے اس پہ قسمیں اچھی نہیں لگتی۔ آج بھی ہم ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جب کسی کا عمل زیرو ہو اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہو، اور جب آپ کہیں بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ قسمیں اٹھانے پہ آ جائے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں بھائی تو قسم تو کم از کم نہ اٹھا، تمہارے ماضی بتاتا ہے کہ آپ قسمیں اٹھانے کے اہل نہیں ہو، آپ تو بغیر قسم کے وعدہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، آپ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، تو قسمیں اٹھا کے وعدہ کرنا تو آپ پہ کسی طرح سے سوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہی انداز قرآن نے اختیار کیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے طاعۃ معروف، طاعت جو ہے وہ معروف ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اے نبی آپ
کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو دیکھو نبی پر وہ ذمہ داری ہے جو نبی پہ ڈالی گئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے تبلیغ، تو نبی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پہ ڈالی جا رہی ہے، یعنی نبی کو فالو کرنا۔ تو تم سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے نبی کو فالو کیا یا نہیں کیا، نبی سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ کیا مطلب؟ تمہارے نبی کی اطاعت نہ کرنے سے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تو ہدایت پاؤ گے، سیدھا راستہ ملے گا تمہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ہم پھر دوبارہ بتا دیں کہ رسول کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے سوائے البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل اسلام سے وعدہ کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بڑی قسم پرسی میں تھے، چاروں طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، کبھی غزوہ خندق، کبھی صلح حدیبیہ، کبھی احد، کبھی بدر، اور پھر اندر سے منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، کیسے حضرت عائشہ پہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی، اور کیسے مختلف قسم کے پروپیگنڈے۔ تو بجائے فتوحات کے ایک آزمائشوں ہی کا دور تھا، تو اللہ نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا کہ یہ آزمائشوں کا دور ختم ہونے والا ہے، اور منافقین اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور تم میں جو منافق نہیں ہیں، ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں، اللہ ان کو بہت جلد زمین کی خلافت اور زمین کی حکومت ان کو دینے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، دیکھو تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ ان کو زمین میں ضرور حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی ہے، پہلے بھی ایمان والے اور اعمال والوں کو اللہ نے زمین کی حکومت دی ہے، جیسے کہ یہودیوں کو ملی، پھر عیسائیوں کو ملی، تو اب تم جو ایمان لا رہے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں بھی حکومت دے گا، یہ اللہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ ان کو کے لیے ٹھکانہ دے دے گا ان کے اس دین کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا زبردست انداز ہے قرآن کا، ہر شخص چاہتا ہے میرا مذہب، میرا مسلک دنیا میں نافذ ہو، یہ انسان کی فطرت ہے، میرا جو عقیدہ ہے، میرے جو نظریات ہیں سب اس کو فالو کریں، نہیں بھی فالو کرتے تو وہ سب سے اوپر رہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حکومت بھی تمہاری ہوگی، مذہب بھی تمہارا ہوگا، اور مزید مزے کی بات یہ ہے کہ اس مذہب سے میں خوش بھی ہوں گا، کیونکہ ہر آدمی چاہتا تو یہی ہے کہ میرا مذہب دنیا میں نافذ ہو، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس مذہب کو اللہ بھی پسند کرتا ہو۔ تو آپ کا مذہب اور اللہ کا مذہب ایک ہی بن جائے تو یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ ایسے مذہب کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ باپ دادا سے ان کو وہ دین ملا ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ غلط ہوتا ہے مذہب، لیکن فطری محبت کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی ہو، سب لوگ یہی بن جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو مذہب ہے نا اسلام، جس کو تم نے اختیار کیا ہے، جس سے اب تمہیں فطری اور ایک محبت ہو چکی ہے، اسی دین کو دنیا میں میں ٹھکانہ دوں گا، مضبوط ٹھکانہ۔ اور یہ کمال یہ ہے کہ یہ دین وہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند بھی کیا ہے، تو یہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، تمہارا بھی پسندیدہ، یعنی حکومت بھی تمہاری ہوگی زمین میں، مذہب بھی تمہارا چلے گا زمین میں، اور یعنی مضبوط ٹھکانہ دوں گا، غالب کر دوں گا اس کو میں، اور مذہب بھی یہ وہ مذہب ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی خوش ہوگا اس سے۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو اب خوف ہے نا اس کو میں امن سے بدل دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ اتنے ہم پریشان ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت صنعاء سے حضر موت تک زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور اس کے کوئی ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ امن تھا جو اللہ نے خلفائے راشدین اور اس کے بعد جو اسلامی حکومتیں دنیا میں قائم رہی ہیں، حضرت معاویہ کے دور اور پھر اس کے بعد جو بھی مسلم حکمران آئے، چاہے وہ ظالم تھے، کیونکہ حکم میجورٹی کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ حاکم ظالم ہو سکتا ہے، لیکن صرف حاکم کی حکومت تو نہیں ہوتی نا، اصل میں حکومت تو قوم کی ہوتی ہے، حاکم تو محض اس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، نظام کی حکومت ہوتی ہے۔ تو چاہے ظالم بادشاہ آئے، چاہے عادل بادشاہ آئے، لیکن اللہ نے کتنے طویل عرصے تک مسلمانوں کو زمین کی حکومت دی ہے اور اسلام کو مضبوط ٹھکانہ دیا ہے۔ وہ اسلام جو غریب تھا، غریب کا مطلب اجنبی تھا،
لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور صرف مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کو اسلام کہا جاتا تھا، دنیا میں کوئی اس ریاست کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے میں صحابہ سے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، اور کیسے تھوڑے سے عرصے میں خلفائے راشدین کی حکومت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 سال کا سنہری دور گزرا، جو بے انتہا امن تھا، اس میں بے انتہا امن. جو کچھ سیاسی اختلاف ہوئے جنگ جمل اور صفین میں حضرت سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، وہ اختلاف بھی ختم ہو گئے حضرت حسن کی حضرت معاویہ سے بیعت ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد کچھ اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اسلام بہرحال سپیریئر رہا اور مسلم قوم بہرحال سپیریئر رہی ہے. اور یہ خلافت عثمانیہ تک سے کچھ وقت پہلے تک یہ سلسلہ چلا، یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے، جب یہ خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی تھی، اس کے بعد سے پھر مسلمان مغلوب ہونا شروع ہوئے. اس کے سے پہلے تک سائنسدان بھی ہمارے تھے، تجارتیں بھی ہماری تھیں، ایجادات بھی ہماری تھیں، دین بھی ہمارا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بہت طویل عرصے اسلام نے دنیا پہ راج کیا ہے، اور اہل اسلام نے دنیا پہ راج کیا ہے. تو یہی وہ راج ہے، یہی وہ ٹھکانہ ہے جو اللہ بتاتے ہیں، جس کا عرصہ 1200-1300 سال، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ مسلمانوں نے. ہندوستان میں آپ دیکھ لیں 20% بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن اسلام سپیریئر تھا. جس ہندوستان میں یہ بنگلہ دیش بھی آتا ہے، برما بھی آتا ہے، اور پاکستان بھی آتا ہے، اور انڈیا پورا ہے، اس پورے خطے پر یعنی اسلام نے حکومت کی ہے. اور کیا روب دبدبا تھا مسلمانوں کا، اور اسلام سپیریئر تھا اس میں. پھر اس میں قریب میں افغانستان ہے، رشیا کی جتنی ریاستیں ہیں، اس کتنا بڑا ملک ہے سوویت یونین، یعنی جو جس کو پہلے سوویت یونین کہا جاتا تھا، اس پورے خطے پہ اسلام کی حکومت رہی ہے. تو بہت بڑا علاقہ تھا، اور یہ بہت جلد ہوا ہے. یعنی یورپ تو بہت پہلے فتح ہو چکا تھا، یورپ یعنی فرانس کے قریب تک مسلمان داخل ہو چکے تھے. محمد بن قاسم کے دور میں سندھ ہوا، اور اسی دور میں مغربی حصہ جس کو اٹلی کہا جاتا ہے، اور افریقہ کے جو علاقے ہیں سارے فتح ہو چکے تھے. تو اٹلی کا تذکرہ ہمیں قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اطالیہ کہا جاتا تھا اس کو، 1200 سال پہلے بھی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو اتنے بڑے علاقے میں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لا اعرف احدا یدعا، کہ اسلام دنیا کے اتنے بڑے خطے میں پھیل چکا ہے کہ اب کوئی شخص میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. تو یہ تھوڑے سے عرصے میں 100-150 سال میں اللہ نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وعدہ کر رہا ہے صحابہ کو، کہہ رہا ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں. اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں زمین میں حکومت بھی دے گا جیسے پہلے لوگوں کو دی، پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح دی ہیں. داؤد علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت بڑی آباد دنیا پہ یہودیوں نے حکومت کی ہے. پھر اللہ نے ان کی طاقت کو اکھاڑ کے پھینکا، اور پھر عیسائیوں کو اللہ نے زمین کا امام بنایا. تو اللہ کہتے ہیں جیسے ان 2 قوموں کو بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کیے انہوں نے. تو اب اللہ تمہیں بھی بنائے گا اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرو گے. فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت ہوگی، میری غلامی ہوگی، میرے حکام کو نافذ کیا جائے گا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا. تو ظاہر ہے نعمت ملنے کے بعد ناشکری یہ اور بڑا جرم ہے. پہلے بھی جرم ہے، یعنی اگر اب بھی کرو گے تو جرم ہے، لیکن اس کے بعد تو اور بڑا جرم ہے نا، کہ اب تو آزمائشیں ختم ہو گئیں، اب تو دین پہ چلنا آسان ہو گیا. اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ لوگ فاسق ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہذا ایمان تو تم لائے ہو، نیک اعمال کو اب فوکس کرو. نیک اعمال جب بھی ہوتے ہیں تو اللہ نماز اور زکوٰۃ نہیں ترک کرتے. اس کا بیان اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں اور آپ صدقات و خیرات کریں. اس کے بغیر کوئی قوم مسلم قوم بن نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر اگر سائنسی ترقی کی طرف ان چیزوں کے بغیر جائے گی تو سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ مادیت آنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہوا ہے. وہ مذہب سے بغاوت کر کے سائنسی ترقی کی طرف اور حکومت کی طرف گئے ہیں، تو ان میں مادہ پرستی آ گئی ہے. تو ایسی حکومت تو پھر کافر کے پاس بھی ہے، پھر مسلمان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت کا وعدہ کیا اور نماز اور زکوٰۃ کو کی ترغیب دی. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے ہمیں اسلامی حکومت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 دیواری میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا
یہ اسلام کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو اس لیے ہمیں دین کے غلبے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کوشش گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے کرنی ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں کرنا کہ جتنا رہا دین ہے اس سے بھی ہم، جتنی ہماری پاور ہے اس سے بھی ہم چلے جائیں۔ تو جو بھی سوٹیبل طریقہ ہو، جو اسباب کی دنیا میں مؤثر ہو، تو اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، لیکن کرنا ضرور ہے، اس میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ صحابہ کرام کو یہ خوشخبریاں دے رہا ہے تو اس وقت تو مدینہ میں تھے، منافقین ہی سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا تھا، اور اپنے ہی اندر ہی منافقین تھے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور ادھر ہر وقت خطرہ ہوتا تھا کہ مکہ سے کہیں حملہ نہ ہو جائے، اور اللہ وعدے یہ کر رہے ہیں کہ زمین کی خلافت دوں گا، زمین کی بادشاہی دوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے اگلی جملے میں تسلی دی، لا تحسبن الذین کفروا، اے مخاطب تو کافروں کے بارے میں یہ ہرگز مت سمجھنا معجزین فی الارض، کہ اللہ کو زمین میں ہرا دیں گے وہ، نہ، جب اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ قصص میں ہے نا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی مچائی ہوئی تھی، تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ کمزور لوگوں کو زمین کا بادشاہ بنا دیں۔ تو وہاں بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا، بھائی بنی اسرائیل تو غلام ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بادشاہ کہاں سے بن جائیں گے، لیکن کیسے اللہ نے بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو صحابہ اور اہل اسلام سے وعدے کر رہا ہے کہ زمین کی بادشاہی تمہیں دوں گا، تو یہ مت سمجھنا کہ کافر اللہ کو زمین میں ہرا دے گا۔ ابھی ان کی بڑی بڑی حکومتیں، روم اور فارس کی گریٹ امپائرز ہیں یہ، اور ایسی ان کے زمین میں ان کی حکومت کے کھونٹے گڑ گئے ہیں کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ زمین میں غالب رہیں گے، تو یہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ معجزین فی الارض کا مطلب معجزین اللہ فی الارض، کہ اللہ کو ہرا دیں، اب ان کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی ابھی شکست کھائیں گے، دنیا میں بھی یہ ماتحت ہو کے رہیں گے، جزیہ دے کے رہیں گے، اور مأواہم النار، آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ جو وعدہ کیا پورا کیا، اور آج بھی اگر اہل اسلام ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، نظام کی تبدیلی کے لیے جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، تو آج بھی ہے، آج بھی اللہ کے یہ وعدے ہیں۔ اور صحیح حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے غالب نہیں ہو سکتا، یا اس سے پہلے غلبے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی بے وقوف ہیں، اور وہ بھی قرآن و سنت کی آیات کو غلط فٹ کرتے ہیں، اور جو ان جو قیامت کی علامات نبی نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے مسلمانوں کو، ان علامات کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم سورہ نور کے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں شروع کر رہا ہوں جی سورہ نور کا رکوع نمبر 8 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ، اور میرا خیال ہے اب 10 منٹ باقی ہیں، اس میں شاید ترجمہ ہی ہو سکے کیونکہ لمبا رکوع ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے، استأذن یستأذن، استئذانا اجازت لینا، لیستأذن چاہیے کہ اجازت لیں، کم تم سے، الذین وہ لوگ، ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلاموں کو چاہیے کہ تم سے اجازت لیں، والذین اور وہ لوگ بھی، لم یبلغوا الحلم جو بلوغت تک نہیں پہنچے، یعنی نابالغ بچے، وہ بھی، منکم تم سے، یعنی تم میں سے جو ابھی بالغ بلوغت تک نہیں پہنچے، وہ بھی اجازت لیں تم سے، 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 موقعوں پہ، یعنی 3 مرتبہ کا مطلب 3 ایسے مواقع ہیں کہ ان 3 مرتبہ میں ان کو اجازت لینی پڑے گی۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، وضع یضع کا معنی رکھنا، وضع حمل اسی سے نکلا ہے،
حین تضعون ثیابکم جب تم اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہو من الظہیرہ دوپہر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں یعنی، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد کے وقت میں بھی، یعنی یہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے اجازت لیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 مخفی وقت ہیں۔ تم عورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ جس چیزوں کو انسان چھپانا چاہتا ہے، یعنی پرائیویسی کے یہ 3 وقت ہیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لیس علیکم، تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان 3 اوقاتوں کے بعد، یعنی ان 3 اوقاتوں کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت آ جائیں، یعنی غلام اور جو نابالغ بچے ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ آنا چاہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ طوافون علیکم، چکر لگانے والے ہیں یہ تم پر، بعضکم علی بعض، ان میں سے تم میں سے بعض پر۔ طاف یطوف، طوافن کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، اور طواف کا معنی کثرت سے چکر لگانا، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو طوافون علیکم بعضکم، تم میں سے بعض پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، یعنی یہ جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا نا، غلام اور نابالغ بچے، یہ تم پر بہت کثرت سے چکر لگاتے ہیں، بار بار آنا جانا ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں بچے، طفل کی جمع اطفال، منکم الحلم، تم میں سے بلوغت کو، یعنی جب یہ نابالغ بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو ان کو چاہیے کہ پھر اجازت لیں، کما ایسے، استأذن الذین من قبلہم، جیسے اجازت لیتے رہے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، جو پہلے بالغ ہو چکے ہیں، جو بڑے ہو چکے ہیں، وہ جیسے ان کو حکم ہے کہ اجازت کے بغیر نہ آئیں، تو اب یہ بھی نہ آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کھول کر اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور بیٹھنے والی عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو بیٹھنے والی ہیں، بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح سے بیٹھ گئی ہیں، اب وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، قاعدہ کی جمع قواعد، بڑی عمر کی عورتیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھی ہوئی عورت، یعنی ایک تو ہر زبان میں کسی بھی لفظ کا ایز اٹ از ترجمہ نہیں ہوتا، اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں القواعد کا مطلب بیٹھنے والی، جو بوڑھی ہو گئی ہیں، چل پھر نہیں سکتی ہیں اور نکاح سے بیٹھ گئی ہیں وہ۔ اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح، یعنی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب ان کو اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں تو اب ان کو نکاح کی امید نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح، تو ایسی عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں۔ یہاں لفظ تو یہ کہ اپنے کپڑے اتار دیں، لیکن یہاں وہ کپڑے جو خاص قسم کے کپڑے ہیں، جو پردے کے لیے، اضافی پردے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ والے کپڑے مراد ہیں، کیونکہ یہاں اللہ نے لباسہن نہیں کہا، ثیاب، لباس کا مطلب تو اپنا لباس اتار دیں، وہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ثیابہن کا مطلب جو کپڑے، جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ غیر محرم کے سامنے وہ جسم پہ وہ کپڑے ڈالنے ہیں، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی، تو وہ کپڑے یہ اتار سکتی ہیں۔ غیر متبرجات، اس حال میں کہ یہ تبرج کرنے والی نہ ہوں، یعنی ظاہر کرنے والی نہ ہوں، بزینت، زینت کو۔ تبرج کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یا جیسے سورہ احزاب میں ہے نا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کیا کرو جیسے جاہل عورتیں کرتی تھی، زمانے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں۔ تو غیر متبرجات بزینہ، زینت کو ظاہر کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ عفت سے رہیں، یعنی اس گنجائش پر بھی عمل نہ کریں، زیادہ پاک دامنی سے رہیں، خیر لہن، تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے نابینا پہ کوئی حرج،
ولا علی الاعرج، اور نہ ہی پاؤں سے معذور، عارج کہتے ہیں جو لنگڑا ہوتا ہے، پاؤں سے معذور ہوتا ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، حرجن اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اپنی جانوں پہ کوئی حرج ہے۔ کس بات میں حرج نہیں ہے؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھا لیا کرو اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے جا کے کھا لیا کرو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں۔ ماں میں ماؤں کا تذکرہ اس لیے کہ ماں بھی ہے، دادی نانی، یہ سب ماؤں میں آتے ہیں، اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھا لیا کرو، او بیوت اعمامکم، عم کہتے ہیں چچا کو، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، چچا تایا اس میں داخل ہے عم، او بیوت عماتکم، عمہ کہتے ہیں چچی پھپھی کو، ابو کی بہن، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھا لیا کرو، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے کھا لیا کرو، خال کہتے ہیں والدہ کے بھائی کو، اخوال اس کی جمع، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا لیا کرو، او ما ملکتم مفاتحہ، یعنی یہاں بیوت کا لفظ محذوف ہے، او بیوتی ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے کھا لیا کرو جن کے چابیوں کے تم مالک ہو، مفتاح کی جمع مفاتح، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھروں سے کھا لیا کرو، یعنی او بیوتی صدیق، بیوت محذوف ہے، یا اپنے دوست کے گھروں سے کھا لیا کرو، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اس کی کیا مطلب ہے اس کا۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا، کہ تم سب مل کے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ، انفرادی طور پر کھاؤ، شتیت کی جمع شتا بھی آتی ہے، اشتات بھی آتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی جانوں پر سلام کیا کرو۔ یہاں اپنی جان سے مراد ہے یعنی جو اپنی جنس کے جو لوگ ہیں، یعنی انسانوں کو سلام کیا کرو۔ تحیّتاً، یہ تحیہ ہے، تحیہ عربی میں کہتے ہیں وہ کلمہ جو ملاقات کے وقت بولا جاتا ہے۔ یہ کئی دفعہ میں یہ لفظ ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ حیا یحیی تحییۃ، حیات کہتے ہیں زندگی کو، تو باب تفعیل سے جب آئے گا نا، حییہ یحییٰ کا معنی زندہ ہونا، اور حییہ جس کو حیا پڑھا جاتا ہے سبحہ کی طرح، اس کا معنی زندگی کی دعا دینا۔ تو تحیہ اصل میں تحییًا تھا، تسبیحاً کی طرح۔ جب باب تفعیل ناقص واوی ہوتا ہے نا، آخر میں واو یا آ رہا ہوتا ہے، تو تفعیلہ بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، تحیہ، تو اصل میں تھا تسبیحاً کی طرح، تحییًا زندگی کی دعا دینا۔ تو تحیہ کا لفظی ترجمہ ہے زندگی کی دعا دینا، لیکن دنیا میں جب بھی لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ہر زبان میں ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی خاص کلمہ بولا جاتا ہے، جیسے ویلکم کہا جاتا ہے انگلش میں، اور عربی میں اہلاً و سہلاً مرحبا، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ دعائیں دی جاتی ہیں عام طور پر نا، تو تحیہ کا اصل مطلب تھا کہ زندگی کی دعا دینا۔ تو عرب جب ملا کرتے تھے تو زندگی کی دعا دیا کرتے تھے وہ، تو اس کو تحیہ کہا جانے لگا۔ پھر تحیہ عربی میں ہر اس کلام کو کہا جانے لگا جو آپ ملاقات کے وقت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تحیتاً، یعنی تم جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، تحیتاً یہ ملاقات کے وقت کہا جانے والا ایک کلمہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ، یعنی مسلمانوں کے لیے جو ملاقات کے وقت کہا جانے والا کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا، اور یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ مبارکتاً، یہ برکت والا ہے، طیبتاً پاکیزہ کلمہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جی ہمارا رکوع کا لفظی ترجمہ مکمل ہو چکا، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو 2-4 آیتوں کی ہی تفسیر ہو سکے گی، تو ہم اگلے ہی ایپیسوڈ کے لیے اس کو رکھتے ہیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نور کا رکوع نمبر 8 اور 18ویں پارے کا رکوع نمبر 15، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، تو اس کی انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔